بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ۔ وقال الله تبارك وتعالى لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الآيات عند الله۔ وقال الله تبارك وتعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوں کی اور مختلف علاقیاں چوں محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے، التجا ہے، مولا کریم ساڑی جمعۃ المبارک دی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، آج اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال خطبہ جمعۃ المبارک اندر اپنے اور تساں سب دے محبوب آقا ساری کائنات دے سردار نبیان دے سالار
اولاد آدم دے سردار بی بی آمنہ دے منٹھار مومنہ دے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے معجزات دا تذکرہ کرنا چاہواں گا۔ دعا فرماؤ اللہ صحت و سلامتی نال شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے سمجھئے کہ معجزہ ہوندا کی ہے؟ معجزہ ایسے عمل جو عام روٹین تو ہٹ کے ہوں، ایسا عمل جو عام روٹین تو ہٹ کے ہوئے اور جنوں سمجھن تو انسان دی عقل عاجز آ جائے، عام حالات تو ہٹ کے ہوئے، اللہ اپنے نبی دے حق تے ظاہر کرے انہوں معجزہ کہندے ہیں۔ اور معجزے اندر ہاتھ نبی اور پیغمبر دا ہوندا ہے، پیچھے طاقت اللہ تعالیٰ دی ہوندی ہے۔ معجزہ اللہ اپنے نبی دے ہتھوں ظاہر کراندا ہے تاکہ نبی دی نبوت دی دلیل بن جائے اور عقیدت والیاں دی عقیدت اندر اور اضافہ ہو جائے، محبت اندر اور اضافہ ہو جائے۔ لیکن بندہ مومن دی یہ نشانی ہے کہ اپنے نبی دے معجزے ویکھ کے نبی نو خالق نہیں سمجھدا بلکہ مخلوق سمجھدا ہے، اللہ نو خالق سمجھدا ہے۔ پہلی امتاں چو کچھ لوگ بہک گئے بھڑک گئے، نبیاں دے معجزات ویکھے، نبیاں نو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا، نبیاں نو مسجود و معبود بنا لیا۔ حضرات آپ دے معجزات دے کے عقیدت اندر اضافہ ہو جائے، مگر عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے، توحید تو مضبوط، عقیدہ پھرنا نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، آسا زمین تے مارن اللہ چشمے جاری کر دے وے، چل دے دریا تے مارن اللہ موٹر وے بنا دے وے، پھر آسا مارن اللہ پانی دی روانی جاری کر کے فرعون نو غرق کر دے وے۔ حضرات اے موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات کہ کوڑی دے برس دے مریض دے جسم تے ہاتھ پھیرن اللہ پاک شفا عطا کر دے وے، جماندرو نبینے دے سر تے ہاتھ پھیرن اللہ اکھیاں دی بینائی لٹا دے وے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ ہر نبی نو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، مگر ساڈے محبوب آقا علیہ السلام نو اللہ نے سارے تو زیادہ معجزے عطا فرمائے، سب تو زیادہ معجزے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معجزہ ظاہر کدو ہوندا ہے جدوں میرا مالک چاہے، عرش والا رحمان چاہے، ادو معجزہ ظاہر ہوندا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی مرضی چل دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کتنا پیارا معجزہ ہے۔ حضرت جابر بیان کر دینے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ والے دن مقام حدیبیہ تے جدوں نبی پاک تشریف فرما سن، پانی ختم ہو گیا، لشکر تے آیا ہے، سواریاں پیاسیاں نے عرض کیتا گیا سونےو پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا کچھ چھاجل لے کے آؤ، کوئی برتن لے کے آؤ جی دے اندر چند قطرے پانی ہون۔ اللہ واللہ اللہ آپ دی خدمت عالی اندر برتن لے آندا گیا، پانی تو خالی برتن لے آندا گیا وے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دا نام لے کے اس خالی برتن اندر ہاتھ داخل فرمایا۔ اللہ واللہ اللہ مالک کائنات نے پانی دے چشمے چلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم یدہ فی الرکوۃ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے خالی برتن دے اندر انج کر کے ہاتھ داخل فرمایا۔ نبی پاک نے اللہ دا نام لے کے پانڈے دے اندر برتن دے اندر ہاتھ داخل کیتا ہے۔ صحابہ بیان کر دے نے، حضرت جابر بیان کر دے، آپ دی انگلاں دے درمیان وچوں اساں ویکھیا پانی دے چشمے نکل دے، پانی دی پھواراں چل پیاں، آپ دی انگلیاں دے درمیان وچوں پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یا مالک کائنات نے میرے پاک نبی نو معجزہ عطا فرمایا۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں کسی نبی دے واسطے لائق نہیں اپنی مرضی نال معجزہ ظاہر کرے، بلکہ اللہ دی مرضی نال معجزہ ظاہر ہوندا ہے۔ جدوں مالک چاہندا ہے، جدوں کریم چاہندا ہے، جدوں رحیم چاہندا ہے، نبوت دے تاج پہلان والا چاہندا ہے، اودوں معجزہ ظاہر ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات نے میرے پاک نبی دی انگلاں دے درمیان وچوں پانی دے چشمے چلا کے دنیا دسیا لوگوں اے میرا سچا نبی ہے، اے میرا سچا رسول ہے، اے میرا شانہ والا نبی ہے، اے میرا عظمتاں والا رسول ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ دی عقیدت اندر اضافہ ہونا چاہیے ہے، آپ دی محبت اندر اضافہ ہونا چاہیے ہے، لیکن عقیدہ ہونا چاہیے ہے۔ پانی نازل کرنے والا اللہ، نبیوں دے ہتھوں معجزے ظاہر کران والا اللہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، میرے پاک نبی نو اللہ نے کیسے پیارے معجزے عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، ایک یہودی جی دا نام ابو رافع نبی پاک نو بڑا پریشان کردا ہے، آپ دی ہجو کردا ہے، آپ دے خلاف سازشاں کردا ہے، آپ دے خلاف منصوبے بناندا ہے۔ اے ابو رافع یہودی بڑا خناس بندہ ہے، نبی پاک نو بڑا پریشان کردا ہے، بڑی ٹینشن دیندا ہے نبی پاک نو۔ اللہ اللہ اللہ، آپ دے صحابی عبداللہ بن عتیق نے سوچیا کیوں نہ ہوئے اس یہودی نو ٹھکانے لا دیاں، اللہ دے نبی نو سکون آ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ابو رافع یہودی نو مٹان واسطے، واصل جہنم کرنے واسطے عبداللہ بن عتیق نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے ابو رافع قلعے چ رہندا ہے، قلعے دے اندر، اس قلعے دے اندر کئی گھر نے، کئی لوگاں دی رہائشاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، عبداللہ بن عتیق شام ویلے گئے نا، اسلحہ لیا، تلوار لئی، جا کے قلعے دے سجے کھبے پھر دے رہے، گھوم دے رہے۔ جدو تھوڑا جا نیرا چھا گیا ہے، قلعے دے دروازے دے سامنے انج بیٹھ کے جویں بندہ پیشاب کرنے واسطے بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جویں بندہ پیشاب کرنے واسطے بیٹھدا ہے ایویں بیٹھ گئے۔ او جڑا قلعے دا نگران ہے انہیں آواز بلند کیتی، بھئی جن نے اندر آنا آ جاؤ، میں دروازہ بند کر لگا، میں قلعے دا دروازہ بند کر لگا، جن نے اندر آنا آ جاؤ۔ سارے لوگ اندر چلے گئے، عبداللہ بن عتیق بھی اس قافلے دے نال رل کے اندر داخل ہو گئے، اندر پھر دے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ ٹھکانہ لب لیا، سارا پتہ کر لیا ہے اے ابو رافع یہودی کیڑے کمرے چ سوندا ہے، کیڑی جگہ تے آرام کردا ہے۔ یہ ساری سی آئی ڈی لے لی، ساری رپورٹاں لے لیاں۔ اللہ اللہ اللہ، ہنیرے دے اندر لوگ کے بیٹھ گئے۔ جدو محسوس ہو گیا نا ابو رافع سو گیا ہے، یہودی سو گیا ہے، یہودیاں دا سردار سو گیا ہے، جناب عبداللہ بن عتیق نبی پاک دا پروانہ نکلیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اندازہ لگا لیا، دا بیڈ تلاش کر لیا، اس یہودی دی چار پائی تلاش کر لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جا کے دی یہودی چار پائی دے قریب پہنچے نا، اچانک یہودی تے حملہ کر چھڑیا، یہودی نو واصل جہنم کر چھڑیا ہے، یہودی دا کلا کما کر چھڑیا، ایدی گردن سر تن تو جدا کر دیتی، ایدہ پیٹ چیر کے رکھ چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تڑپ تڑپ کے مر گیا یہودی۔
یہودی نبی پاک نو پریشان کرن والا نبی پاک نو ٹینشن دین والا حبیب کبریا نو تنگ کرن والا ابو رافع یہودی تڑپ تڑپ کے واصلے جہنم ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ بن عتیق دوڑے قلعے دی دیوار بڑی اچھی ہے انہیں قلعے دی دیوار تو تھلے چھال ماری ڈگ دیا لت ٹوٹ گئی پنڈلی ٹوٹ گئی اللہ اللہ ڈگ دے ٹہندے نبی پاک دی خدمت عالیہ چ پہنچ گئے عرض کی تھی اللہ دے رسول جی میں ابو رافع یہودی دا کام تمام کرایا ابو رافع یہودی نو جھٹکانے لا آیا واصلے جہنم کرایا پر آقا جی میں قلعے دی دیوار تو چھال ماری میری پنڈلی ٹوٹ گئی میری لت ٹوٹ گئی ہے آقا جی ذرا کوئی تمشم کر دے ہو اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اپنی لات میرے سامنے کرنا اللہ اللہ ابسط رجلا کا فمسحھا جناب عبداللہ بن عتیق نے اپنی پنڈلی نبی پاک دے سامنے کی تھی آپ نے اوپر ہاتھ پھیرے آئے برکتاں والا ہاتھ پھیرے رحمتاں والا ہاتھ پھیرے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اللہ جناب عبداللہ بن عتیق فرما دے نے فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِيهَا قَطْ ایویں نبی پاک دے ہاتھ پھیرنال میری لت ٹھیک ہو گئی پنڈلی ٹھیک ہو گئی جویں کدے زندگی اندر چوٹ آئی نہیں لت ٹوٹی نہیں اللہ پاک نے ہڈی بھی جوڑ دیتی تے درداں بھی ختم کر دیتیاں اے میرے پاک نبی دا معجزہ ہے اللہ اللہ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے ککھاں نکلیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او دے جوڑیاں تو میں پگواراں او دے قدماں تو میں پگواراں او دے جوڑیاں تو میں پگواراں کلی پگ کی سارائی جگواراں کلی پگ کی سارا جگواراں نئی ریسا شما دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں قل انما الآیات عند اللہ اینا معجزات اختیار میرے اللہ دائے اینا نشانیت اختیار اللہ پاک دائے اللہ جدو چاہے اپنے نبی دے ہتھاں تو معجزہ ظاہر کر دیندہ ہے پلا ہاتھ پھیریاں بھی کدے ہڈیاں جڑیاں نے اللہ اللہ اگر جڑ جائے تے نبی دا معجزہ ہے اگر جڑ جائے تے بولو نبی دا اے نبی پاک دا معجزہ ہے نبی پاک دا معجزہ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے حضرات توجہ فرمانا حضرات توجہ فرمانا اللہ اللہ مقام جدو خندق کھودی جا رہی سی خندق کھودی جا رہی سی نبی پاک نو بڑی بھوک لگی ہے آپ دے صحابہ نو بڑی بھوک لگی ہے اللہ اللہ آپ دے صحابہ نو بڑی بھوک لگی ہے نبی پاک نے پیٹ تے پتھر بنے آئے حضرت جابر نو پتا چلے آج میری سرکار نو بڑی بھوک لگی ہے آپ دے صحابہ نو بڑی بھوک لگی ہے اللہ اللہ سوچیا چلو آج نیکی کما لیے اللہ دے حبیب نو کھانا کھلا لیے رحمت کائنات دی دعوت پکا لیے جا کے اپنی بیوی نو کہنے لگے میں نبی پاک دا کھانا پکانا چاہنا نبی پاک نو بڑی شدید بھوک لگی ہے اللہ اللہ کہنے لگی اللہ سبا کر دو گوشت بنا دو میں گوشت پکا دینی میں روٹیاں پکا دینی اللہ اللہ تے نبی پاک نو گزارش کرنا آقا جی اپنے سجے کھبے دو تین ساتھی لے کے آکے کرو کھانا تناول فرما لو اللہ اکبر کبیرہ 1200-1300 بندہ ہے اللہ اللہ خندق کھودنے والا جنہوں جابر نے آکے نبی پاک نو گزارش کی تھی آقا جی آج میں جناب نو کھانا کھلانا چاہنا میرے کار تشریف لے آؤ قدم رنجا فرماؤ کرو آکے کھانا
تناول فرما لو. اللہ اللہ اللہ. حضرت جابر نے ہولی جے کے آسی ایک دو ساتھی لے کے آ کے کھانا کھا لو. آپ نے اعلان کر چھڑیا او خندق والے ہو خندق والے ہو اج دوپہر دا کھانا اساں جابر دے گھروں جا کے کھانا ہے. جابر پریشان ہو گئے. میں تے ایک دو بندیاں دا کیا سی حضور نے سارے لشکر نو اعلان کرتا ہے اینیاں میں روٹیاں کتھوں پوریاں کراں گا اینیاں بوٹیاں کتھوں پوریاں کراں گا. گھبرائے گھبرائے گھر پہنچے نا. بیگم کہن لگی اللہ دے رسول کولوں آ کے بھی پریشان نظر آ رہے. کہندا میں تے ایک دو بندیاں دا کیا سی نا آپ نے پورے لشکر نو اعلان کر چھڑیا ہے. اللہ اللہ اللہ. بیوی بڑی سیانی ہے. کہن لگی پھر ٹینشن لین دیاں کیڑیاں لوڑاں نے اعلان کرن والا محبوب نا. اللہ اللہ اللہ. محبوب جانے تے او دا معبود جانے محبوب جانے او دا معبود جانے. اللہ اکبر کبیرہ. اعلان کرن والا جانے کروان والا جانے. اسا کھانا تیار کر لیا ہے. حبیب کبریا نے پیغام بھیجیا جب تک میں نہ آواں ہانڈی چولہے تو لانی نہیں ہانڈی چولہے تو لانی نہیں. جب تک میں آ نہ جاواں روٹیاں پکانیاں شروع نہیں کرنیاں. جدوں میں آواں گا پھر روٹیاں پکانیاں شروع کرنیاں. آپ دا انتظار ہو رہا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندر تشریف لے آئے. آپ نے تھوڑا جا لواب دہن ہانڈی دے اندر پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برکتاں والا لواب دہن. میرے آقا دے لواب دی تاثیر وکری میرے آقا دے لواب دی تاثیر وکری میرے آقا دے لواب دی تاثیر وکری. کھو مٹھے ہون جدو پائے کھاریاں دے وچ میرا سونا انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا پھبدائے تاریاں دے وچ. آپ نے ہانڈی اندر تھوڑا جا لواب پایا آٹے اندر تھوڑا جا لواب پایا. آپ نے فرمایا ہانڈی دا ٹکن نہیں لانا. اللہ اللہ. آٹے تو کپڑا نہیں لانا. بیبیاں بلاؤ پکانا شروع کر دیو. ایک پاسے جناب دسترخوان لا دیو کھلانا شروع کر دیو. اللہ اللہ اللہ. حبیب کبریا دے 1200-1400 صحابہ آگے بارو باری کھانا کھا رہے ہیں. ہانڈی اندر سالن لے لے کے پایا جا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. صحابہ کھائی جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے نبی پاک دے لواب دی برکت نال اینیاں برکتاں کر چھڑیاں. میرے نبی دا معجزہ ظاہر ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے دا سارا لشکر جڑا کئیاں دناں دا بھوکا کم کر رہا سی نا پتھر توڑ رہے سن پہاڑ توڑ رہے سن. سارا لشکر رج گیا. بوٹیاں بھی اوویں دیاں اوویں روٹیاں بھی اوویں دیاں اوویں. حضرت جابر کہندے لوگوں نہ میریاں بوٹیاں مکیاں نہ میریاں روٹیاں مکیاں. روٹیاں بھی برقرار رہ گیاں بوٹیاں بھی برقرار رہ گیاں. نبی پاک بھی کھا گئے آپ دا لشکر بھی کھا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضرت جابر بن عبداللہ دی روایت سن لو. حضرت جابر بن عبداللہ جناب جنگ اندر شہید ہو گئے. انہاں دا بیٹا جابر کہندے نے میرے ابے تے قرضہ بڑا سی اساں یہودیاں دا قرضہ دینا سی. ساڈے باغ اندر چند بوٹے کھجوراں دے کوئی ایڈا لمبا چوڑا باغ نہیں سی چند بوٹے کھجوراں دے لیکن قرضہ ساڈے تے بہت زیادہ چڑھ گیا. ہویا کی یہودی بڑا پریشان کر کے لیا جابر ساڑا قرضہ دے سا تیرے پیو تو قرضہ لینا. میں بڑا پریشان میرے باغ اندر اینیاں کھجورا نہیں کہ میں سارے دا قرضہ لا سکاں. میں تے ایک دو بندیاں دا قرضہ بھی نہیں لا سکدا.
قرضہ لکھاں اندر لین والے بڑے میں کیدا قرضہ لاواں گا جناب جابر بن عبداللہ فرماتے میں وقتی بڑا پریشان جدو کھجوراں پک گئیاں میں نبی پاک دی خدمت عالیہ چ حاضر ہو گیا میں عرض کیتی اللہ دے رسول جی میرے باغ اندر تشریف لے آؤ اج میں کھجوراں توڑنیاں نے انہاں یہودیاں تے قرضہ لین والے مینوں پریشان کرنا ہے آقا جی تسی آؤ گے کچھ رحت ہو جائے گی تہاڈی وجہ تو کوئی رحت ہو جائے میرے باغ اندر تشریف لے آؤ آپ نے ویکھیا میرا جابر بڑا پریشان ہے میرا جابر گھبرایا لگدا ہے جابر دے باپ دے سر تے قرضہ بڑا ہے آپ سرکار نے فرمایا جابر گھبرا نہیں جا اپنی فیملی لے جا اپنی بہناں لے جا جاؤ باغ دا پھل توڑو ٹیریاں لا دیو پھل توڑ کے ٹیریاں لا دیو جدو کھجوراں توڑ لو پھر مینوں پیغام بھیجن میں آ جاواں گا اللہ اللہ حضرت جابر نے کھجوراں توڑ کے ٹیریاں لائیاں ہر کوالٹی دی وکھریاں ٹیریاں لائیاں جدو کھجوراں ٹوٹ گئیاں نبی پاک نو میسج آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ اندر آئے آپ نے فرمایا جابر جا مدینے دے بازار اندر جا مدینے دے بازار اندر مدینے دے چوکاں چلان کر دے جن نے میرے باپ تو قرضہ لینا ہے میرے باغ وچ آ جاؤ جن نے میرے باپ تو قرضہ لینا ہے اپنا قرضہ لین واسطے میرے باغ چ پہنچ جاؤ مدینے والے اعلان سنیا حیران ہو گئے جابر کیدا قرضہ لائے گا اینے تے بوٹے ہی نہیں کھجوراں دے اینی تے کھجوراں ہی کوئی نہیں اللہ اللہ لین والے نے توڑے بوریاں چکیاں باغ دا رخ کیتا ہے چلو میں پہلے پہنچنا مینوں تے قرضہ مل جائے چلو جیڑا مل گیا وہی صحیح اللہ اللہ کو ادھروں آیا جدو باغ اندر پہنچے نہ کی ویکھے آئے جگاں دے پیر تشریف فرمان میرے بدر منیر آقا تشریف فرما میرے سراج منیر آقا تشریف فرما کائنات دے سلطان تشریف فرما وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ دے حبیب تشریف فرمانے آپ نے فرمایا بھی کوئی رولا نہ پائے کوئی شور نہ کرے کوئی آگے بڑھن دی کوشش نہ کرے واری واری سارے آؤ اللہ کرم کرے گا اللہ رحمتہ کر دے گا سب نو ملے گا آرام نہ لاؤ واری واری آؤ نبی پاک ایک ٹیری تے بیٹھ گئے تول کے کھجوراں دیتی جا رہے نے ایک آیا لے گیا دوسرا آیا لے گیا تیسرا آیا لے گیا اللہ اللہ بوریاں پری جا رہی ہیں توڑے پری جا رہے نے لین والے لے جائی جا رہے نے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دے نے جدو سارا قرضہ اتر گیا جنہ دا دینا سی سارے اپنا قرضہ لے گئے سارے اپنے حصے دیاں کھجوراں لے گئے میں ٹیری تے آیا جڑی ٹیری تے آقا بیٹھے سن اللہ اللہ کعبہ دے رب دی قسمیں انج لگدا سی جویں سرکار نے ایک کھجور بھی نہیں اٹھائی انج لگدا سی جویں نبی پاک نے کھجور بھی نہیں اٹھائی اللہ نے نہیں برکتاں کر چھڑیاں اللہ پاک نے نہیں رحمتاں کر چھڑیاں اللہ پاک نے نہ فضل کر چھڑیا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب کل سونا ختم الرسل محبوب کل سونا ختم الرسل جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا اے محبوب کل سونا ختم الرسل جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں دکھیاں دے دکھڑے ونڈاں دا ریا اللہ اللہ مالک کائنات نے میرے پاک نبی نو سب تو زیادہ معجزے عطا فرمائے میں قربان جاواں صالح علیہ السلام
دی اونٹنی نو اللہ نے صالح علیہ السلام دا معجزہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام دے آسے نو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ پھیرنا اللہ پاک نے معجزہ بنایا، پر سب تو زیادہ معجزات اللہ نے میرے تیرے رسول عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، عقیدہ معجزہ سنو، عقیدہ بھی سنو ذرا، آپ دی عقیدت اندر اضافہ ہونا چاہیے، محبت اندر اضافہ ہونا چاہیے، پیار اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات نے میرے پاک نبی نے معجزے عطا فرمائے، سب تو زیادہ معجزے عطا فرمائے۔ او دنیا کائنات دے لوگو، اے اللہ پاک دا قرآن ہے، اے میرے نبی دا زندہ معجزہ ہے۔ 1450 سال 1500 سال بیتن والے، آج تک کوئی مائی دلالے دے اندر تبدیلی نہیں کر سکیا۔ بڑے دشمن قرآن دے آئے، بڑے منکر قرآن دے آئے، بڑے حربے استعمال کیتے، قرآن مٹان دیاں کوشاں کیتیاں۔ قرآن مٹانا تے دور دی گل ہے، اللہ جاندا ہے کوئی حرف نہیں بدل سکیا، کوئی زیر دی زبر نہیں بنا سکیا، کوئی زبر دی زیر نہیں بنا سکیا۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن آج بھی چمک رہا ہے، قرآن آج بھی دمک رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ میرے پاک نبی دا زندہ معجزہ قرآن، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ 1450 سال پہلے اللہ نے چیلنج فرمایا، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اللہ اللہ اللہ، کتے فرمایا 10 سورتاں لے آؤ قرآن ورگیاں، کتے فرمایا 1 سورت لے آؤ قرآن ورگی، کتے اللہ پاک نے فرمایا چلو 1 آیت ہی لے آؤ قرآن ورگی۔ کوئی مائی دلال قرآن ورگی آیت نہیں لے آ سکیا، کوئی سورت نہیں لے آ سکیا، کوئی رکوع نہیں لے آ سکیا، کوئی قرآن دے اندر تبدیلی نہ کر سکیا۔ یہ قرآن میرے پاک نبی دا معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے توجہ کیجئے ذرا، میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نا نبی پاک دی مجلس لگی، صحابہ بیٹھے رہے، ایک صحابی دا کار سی ذرا دور،
تے رات ہنیری چھا گئی، مسئلے مسائل سندے ہنیرا ہو گیا، جان لگے اپنے گھر نو جان لگے۔ آپ نے فرمایا ذرا چھڑی میرے قریب کر، سوٹی سی نا لاٹھی، آپ نے چھڑی قریب کی تھی، سوٹا قریب کیتا، آپ نے سوٹی تے ہاتھ پھیرے آئے، اللہ 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 جویں پاکستان دی ٹیوباں دے راڑ چمک دے نے، نبی پاک دے صحابی دی سوٹی چمکن لگ پئی، اللہ 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 رستہ واضح ہو گیا، صحابی دو صحابی جا رہے نے، اللہ 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 سوٹا اگے کیتا ہے، اے سوٹی دی برکت نال، سوٹی دی روشنی دے نال رستہ واضح ہوندا جا رہے، اگے جا کے دو صحابہ دے رستے جدا ہو گئے، ایک نے ادھر جانا ہے دوسرے نے ادھر جانا ہے، اللہ 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 دوسرے صحابی نے اپنی سوٹی ایدی سوٹی دے نال ٹچ کیتی، اللہ پاک نے انہوں بھی روشن کر چھڑیا۔ اے میرے پاک نبی دا معجزہ ہے، اے رحمت کائنات دا معجزہ ہے، جدیاں شانہ قرآن بیان کردہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک میرے نبی دا بڑا کمال دا معجزہ ہے، یہ بھی صحابہ بیان کر دے جنہیں منظر اکھاں نال ویکھیا، او صحابہ بختاں والے، او صحابہ نصیباں والے جڑے صبح و شام نبی پاک دا دیدار کرنے والے، آپ دی زیارت کرنے والے، آپ دا درشن و دیدار کرنے والے صحابہ بیان کر دے نے، اسی نبی پاک دے نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، آقا لقمہ توڑ دے نے، لقمہ اپنے منہ مبارک والے جان دے نے، لقمے وچوں اللہ دی تسبیح دی آوازاں آ رہی ہیں، جو نبی پاک نے لقمہ توڑے آئے، لقمہ منہ دے قریب کیتا ہے نا، اللہ 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 اس لقمے جو اللہ دی حمدی آوازاں، اللہ پاک دی تسبیح دی آوازاں آ رہی ہیں، گویا کہ روٹی دا لقمہ بھی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں محمد دے پیٹ اندر جا رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں نو آمنہ دلال دا ہاتھ لگ گیا، اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے نبی دا لقمہ بن گیا، اللہ 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 اے میرے پاک نبی دا معجزہ ہے۔ حضرات گرامی میں کیڑا کیڑا معجزہ دسا تنوں، قربانی دا موقع ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں پہ کر دینے، قربانیاں پہ کر دینے، اللہ 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 اتنی رحمت والا نبی، اتنی عصمت والا نبی ہے، جڑی اٹھاں دی لینا لگیاں نے، کسے دی مہار پھڑ کے نبی پاک دے سامنے نہیں کرنا پیندا، کسے دی واگ پھڑ کے نبی پاک دے کول نہیں لے آنا پیندا، اونٹ اپنے آپ ہی آئی جا رہے نے، گردنہ کٹائی جا رہے نے، اونٹ اپنے آپ ہی نبی پاک دے سامنے آ رہے نے، آپ نہر فرمائی جا رہے، اللہ 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 میرے نبی دے ہتھوں نہر ہون واسطے اونٹ اپنے آپ نو پیش پہ کر دینے، اونٹ اپنے آپ نو پیش پہ کر دینے، کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے نبی او نبی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک صحابی جدا نا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایدی پنڈلی تے نشان نظر آیا، اللہ 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 ایک صحابی عرض کردہ ہے، ایک صحابی بیان کردہ ہے، یار سلمہ تیری لات تے نشان کہدہ ہے، کہندہ یار جنگ خیبر دے اندر میرے تھے جناب سٹ لگ گئی سی، کوئی تلوار لگ گئی یا کوئی تیر لگ گیا ہے، میری لت زخمی ہو گئی، زخم ہو گیا، زخم بڑھنا شروع ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا زخم، میرے گھر والے رون لگ پہ، میری برادری والے رون لگ پہ کہ سلمہ بن اقوا نہیں بچے گا، آخری ساماتے پہ آئے، اللہ 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 آمنہ دلال علیہ السلام نو پتا چلیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اللہ تے ذرا میرے سامنے کر، آپ نے 3 وری پھوک ماری، نافس فیہ ثلاث نفسات، آپ نے نا 3 وری پھوک ماری، کی پڑھے اللہ دے رسول نو پتا یا اللہ نو پتا کی پڑھے، آپ نے 3 پھوکاں ماریاں، 3 بار پھوک ماری،
اللہ پاک نے زخم ٹھیک کر چھڑیا ہے. برادری روندی سی انہیں بچنا کوئی نہیں, یہ بچن دی امیداں کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ, لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک دی پھوک مبارک دی برکت نال میری پنڈلی نو ٹھیک کر چھڑیا ہے. اور ایسا ٹھیک کیتا, اللہ اکبر کبیرہ, آج تک میں نو کدے درد نہیں محسوس ہویا. لب لگیا پیڑاں مکیاں نے, جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. لب لگیا پیڑاں مکیاں نے, جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. اللہ اللہ اللہ, ویخ شانہ لب دی تاثیر دیاں, واہ شانہ بدر منیر دیاں, واہ شانہ بدر منیر دیاں. میں کیڑے کیڑے موجزے دی گل کرا. اللہ اللہ اللہ, حضرات توجہ فرمانا, آپ نے ایک موجزہ اللہ نے معراج عطا فرمایا. بولو کیڑا موجزہ؟ کوئی بندہ بغیر کسی جہاز تو, بغیر کسی سواری تیاری تو ایک رات پوری نہیں, رات ایک پل اندر, ایک لمحے اندر کنا کو سفر کر سکتا ہے اللہ جاندا. بندہ پیر نہیں چک سکتا, ارادہ نہیں کر سکتا, حرکت نہیں کر سکتا. ایک پل اندر, ایک آن اندر اللہ پاک نے میرے تیرے آقا علیہ السلام نو مسجد اقصی دی سیر بھی کرائی, نبیاں دی امامت بھی کرائی, پھر 7 آسماناں دی سیر بھی کرائی. اللہ پاک نے راتوں رات جنت جہنم دے مناظر بھی دکھائے. رات دا ایک لمحہ لگیا, ایک پل لگیا ہے. اللہ اللہ اللہ, حضرات گرامی, اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو نوریت دے پروٹوکول دے ذریعے بلایا. جبریل نوریت نو لے کے میرے کملی والے نو لین واسطے آیا. آ کے بڑے ادب نال گزارشاں کیتیاں نے, بڑے پیار نال گزارشاں کیتیاں. عرض کیتی عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے, چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. عرض کی تی جبریل سونے نو آ کے, چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لی در تے ہے براق آیا, تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ, اقصاچ پہنچے آقا ہمارے. آپ نے فرمایا براق میرے قریب لے آندی گئی, میں نے سوار ہونے واسطے اشارہ کیتا گیا. میں براق دے قریب آیا. براق گدے تو بڑی سواری, خچر تو چھوٹی سواری ہے. اللہ اللہ اللہ, جدوں میں قریب گیا انہیں ہلچل کرنی شروع کر دیتی ہے, نخرہ کرنا شروع کیتا ہے. جبریل کان کو لا کے کہندا, براق خبردار, تینوں پتہ نہیں تیرے تے محمد سوار ہونے والا ہے, تینوں پتہ نہیں تیرے تے آمنہ دلال سوار ہونے والا ہے, آج تیرے تے اللہ دا حبیب سوار ہو رہے ہیں. براق نے نبی پاک دا نام سنے ہیں, ادب نال سہم گیا, پیار نال کھڑا ہو گیا, عقیدت نال کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا میں سوار ہو گیا. جتھے میری نگاہ پہنچ دی سی میری سواری دا قدم پہنچ جاندا سی. جتھے میری نگاہ پہنچ دی سی میری سواری دا قدم پہنچ جاندا. اسی اقصی اندر پہنچ گئے. اقصی مسجد نمازیاں نال بھری ہوئی, انج لگدا ہے جویں مقتدی بیٹھے نے, امام دا انتظار ہو رہا ہے, امام دا انتظار ہو رہا ہے, امام دی راواں تک رہے نے. اللہ اللہ اللہ, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی دے اندر پہنچے نا. اللہ اللہ اللہ, میں عقیدت نال کہنا, کوئی سوچدا ہوئے گا اج مسلے تے بابا جی آدم نے آنا ہے کیونکہ سارے دے باپ نے. کوئی سوچدا ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام مسلے تے آن گے, اللہ دی خاطر آگ اندر گئے, بیٹے دی گردن تے چھری چلائی. کوئی سوچدا ہوئے گا نوح علیہ السلام اج مسلے تے
جان گے 950 سال اللہ دا دین سنائے. کوئی سوچدا ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ مصلی تا فرمائے گا کیونکہ طور تے بلا کے اللہ نے براہ راست گلاں کیتیاں. کوئی سوچدا ہوئے گا اج عیسیٰ علیہ السلام مصلی تے آن گے کیونکہ اللہ نے بغیر باپ تو پیدا کر کے قدرتی برہان بنایا. اللہ اللہ اللہ. کوئی سوچدا ہے فلاں نبی آئے گا, کوئی سوچدا ہے فلاں نبی مصلی تے آئے گا. عرش والا میرے کملی والے ول ویکھ رہا ہے, عرشاں والا میرے تیرے محبوب ول ویکھ رہا ہے. آواز آئی جبریل جلدی کر کندھے تو پکڑ کے میرے حبیب نو مصلی تے کھڑا کر دے. اج میں دنیا کائنات نو سبق دینا چاہنا جتھے میرا مصطفیٰ ہوئے اتھے کوئی نبی بھی مصلی تے نہیں آ سکدا. جتھے میرا مصطفیٰ موجود ہوئے اتھے کوئی نبی بھی مصلی تے نہیں آ سکدا. اللہ اللہ اللہ. حضرات گرامی نبی پاک نے جماعت کرائی, آپ نے امامت کرائی, تعارفی نشست ہوئی, تعارف ہوا فلاں نبی ہے, اے فلاں نبی ہے, اے فلاں نبی ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر جناب سیڑھی لائی گئی, سیڑھی لائی گئی. پہلا آسمان آیا, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پنجواں آسمان. آسماناں دی سیراں کرائیاں, نبیاں دی ملاقاتاں کرائیاں. میرے پاک نبی جناب محمد فرماندے نے پھر سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا. عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. سدرۃ المنتہا دا مقام آیا. میں صدقے جاواں قربان جاواں, یہ ساری سہراں ایک رات دے ایک پل اندر اللہ پاک نے تیرے میرے مصطفیٰ نو کرائیاں. اللہ اللہ اللہ. پھر اللہ پاک نے نمازاں فرض کیتیاں. اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ اللہ نے عطا فرمائی, ایت الکرسی عطا فرمائی. پھر اللہ نے جنت دے نظارے دکھائے, عمر فاروق دی کوٹھی دکھائی, بی بی معاشرہ دا محل دکھایا, بلال حبشی دے قدماں دی آواز سنائی. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا. پھر برے لوگاں دی سزاواں دکھائیاں, مجرماں دی سزاواں دکھائیاں. نماز نہ پڑھنے والے بے نماز دا انجام دکھایا, سود کھان والیاں دا انجام دکھایا. اللہ اللہ. جھوٹیاں گواہیاں دین والیاں دا اللہ نے انجام تے سزا دکھائی. یہ سارے مناظر اللہ پاک نے ایک رات ایک پل اندر دکھائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تو واپس آئے نا, حضرات توجہ فرمانا, آقا جدو معراج تو واپس آئے آپ نے ابو جہل نو دسیا رات میں اللہ نے اکسا بلایا سی, نبیوں نال ملاقات کرائی. پھر میں 7ویں آسمان تے گیا, سدرۃ المنتہا تے گیا. پھر میں جنت تے دوزخ دے مناظر ویکھے. ابو جہل انہیں دل چ سوچیا لے بھی ہن یاری ابو بکر نال ٹٹ جائے گی. ابو بکر نو جا کے دساں گا انہیں مننا ہی نہیں, ایک رات چ اتنا سفر ہو ہی نہیں سکدا. اے تے کئی مہینیاں دا سفر ہے. جلدی نال جناب صدیق دے دروازے تے گیا. ابو بکر یار میں تینوں کہنا سا تو اپنے محمد دی ہر گل نہ منیا کر, تو ہر گل ہی منی جانا ہے. آج انہیں پتہ کی کیا ہی اے دس بھی ایک بندہ راتوں رات شام جا سکتا ہے, فلسطین جا سکتا ہے, ایکو رات راتوں رات واپس آ سکتا ہے, 7ویں آسمان تے جا سکتا ہے. جناب صدیق نے فرمایا گل کر کی دی گل کر رہے ہیں یار, تیرے محمد دی گل کر رہے ہیں. کہن لگا اے تے چھوٹی جی گل ہے, اگر میرا محمد کوئی اس تو بڑی گل بھی کرے میں بغیر سوچے سمجھے مننوں تیار ہاں. اللہ اللہ اللہ. جدو آمنہ دا لال بولے سانو تحقیق کرن دی لوڑ نہیں. اللہ اللہ اللہ. سانو تحقیق کرن دی لوڑ نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. جناب ابو بکر نبی پاک کو لائے. آقا جی ابو جہل آیا سی, پھر قرآن دی گل سنا رہا سی, تیرا نبی کہہ رہے میں رات آسمانہ تے گیا تے یا رسول اللہ کی معاملہ ہے. فرمایا رات میں آسمانہ تے بھی گیا, اقصا بھی گیا, سدرہ تے بھی گیا, جنت بھی ویکھ آیا تے راتی میں جہنم بھی ویکھ آیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جدو ابو جہل آیا، ابو بکر تو کی گیا؟ میرے آقا جی میں تے کیا سی جے میرے نبی نے فرمایا ہے پھر سچے پھر حق کے، جے میں مصطفیٰ نے فرمایا پھر سچے پھر حق ہے، مینوں تحقیق کرن دی لوڑ نہیں، مینوں تفشیش کرن دی لوڑ نہیں، کیونکہ میرے نبی دی زبان وچوں کچیاں گلاں نہیں نکلدیاں، میرا نبی جھوٹ نہیں بولدا، میرا نبی کچی بات نہیں کردا۔ اللہ اللہ اللہ، میرا نبی جدوں بولدا ہے سچے موتی رولدا ہے، میرا نبی جدوں بولدا ہے سچیاں تے سچیاں گلاں کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی مکے اندر گل پھیل گئی، اے مکے دے کافراں دے گل پھیل گئی، یہودیاں نو پتا چل گیا، یہودیاں نے مکے دے کافراں نو تیار کیتا، جاؤ جا کے محمد نو کہو کہ دسو مسجد اقصی دا دروازہ کدھر ہے، او دے کل دروازے کنے، او دیاں ونڈو کنیاں، او دے شتیر کنے، او دے ستون کنے۔ یہودی بڑے شاطر سن، انہاں مسجد اقصی ویکھی سی، انہاں کافراں نو تیار کیتا، جاؤ محمد نو سوال کرو کہ او دا مین دروازہ کدھر ہے، کل دروازے کتنے نے، شتیریاں کتنیاں نے۔ آپ فرماندے میں وقتی طور تے پریشان جو ہو گیا بھی میں یہ دروازے گنن تھوڑا گیا سا، میں او دے ستون گنن تھوڑا گیا، کوئی گل کرنا نہیں کرو۔ وقتی طور تے پریشانی آئی لیکن مالک دا کرم جوش وچ آیا، آواز آئی میرے سونے کملی والے پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، جے میں کرات اندر تانوں مشرق اقصی اندر پہنچا سکنا، میرے سونے میرے واسطے مشکل نہیں، میں اقصی تیرے کول بھی لے آ سکنا، سونے جے تینوں اقصی لے جا سکنا، اقصی تیرے کول بھی لے آ سکنا۔ اللہ پاک نے مسجد اقصی نبی پاک دے سامنے کر دیتی، مسجد اقصی فلسطین والی قبلہ اول نبی پاک دے سامنے منکشف کر دیتی، اور فرمایا میرے سونے انہاں کافراں نو کہے پوچھی جاؤ تے میرے سونے گن گن کے دسی جا۔ اقصی دا سارا نقشہ نبی پاک دے سامنے آ گیا، اقصی دا سارا منظر نبی پاک دے سامنے آ گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ واللہ اللہ، یہ میرے پاک نبی دا موجزہ ہے۔ ایک سفر دے اندر حضرات گرامی لشکر پہ بڑا بھوکا ہے، کھانا کوئی نہیں، کھان دی چیز کوئی نہیں، نبی پاک دے پروانے نے بڑی شدید بھوک لگی ہے۔ اللہ واللہ اللہ، آقا علیہ السلام نے پیٹ تے پتھر بننے، صحابہ نے پیٹ تے پتھر بننے نے، آپ نے فرمایا کسی کو لکو کھان والی چیز ہے تے لے آئے۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میرے کو ایک توشہ دان سی، او دے اندر 21 کھجوراں سن۔ کنیاں کھجوراں؟ میں 21 کھجوراں لے کے حضور دی خدمت حاضر ہے، یا رسول اللہ 21 کھجوراں نے۔ فرمایا دسترخوان لاؤ، بچھاؤ دسترخوان، دسترخوان لا دیتا گیا۔ آپ نے فرمایا ایک کھجوراں انج کر کے ٹہری کر دے تے 10 بندے اندر جاؤ، 10 بندے اندر جاؤ تے کھجوراں کھاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک دے 10 صحابہ اندر جاندے سن تے رج رج کے کھا کے باہر آ جاندے سن۔ ابو ہریرہ فرماندے نے سارے لشکر نے رج رج کے کھجوراں کھادیاں، میں اندر جا کے ویکھیا دسترخوان تے کھجوراں دے نال دسترخوان بھریا پیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تے کھجوراں دسترخوان تو باہر پیاں ڈگ دیاں نے، کھجوراں دسترخوان تو باہر پیاں ڈگ دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے نہیں برکتاں کر دیتیاں۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی اے باقی کھجوراں سنبھال لو۔ یا رسول اللہ میں سنبھال، فرمایا ابو ہریرہ تو اپنی 21 لے بس، باقی صحابہ دیاں نے۔ ابو ہریرہ فرماندے جدوں میں 21 کھجوراں لیاں، میں عرض کیتی یا رسول اللہ جی میں پہلے دعا کیتی اینا 21 واسطے پھر دعا کر دیو۔ آپ نے دعا کیتی، فرمایا ابو ہریرہ
توشہ دان چو کڈ کر کے کھاندا رہی، استعمال کردا رہی، اللہ دی رحمت نہیں مکے گی، اینو الٹائی نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے کئی سال تک میں وچوں کھجوراں کڈ کر کے کھاندا بھی رہا، صدقہ بھی کردا رہا، اللہ دی رحمت نال اے کھجوراں دا ڈیپو مکن وچ ہی نہیں آیا۔ ادو کھجوراں مکیاں جدوں میرا توشہ دان ڈگ کے ٹوٹ گیا، کھجوراں باہر نکل گیاں، پھر میرا او ڈیپو ختم ہویا، ورنہ کئی سال تک میں نبی پاک دی دعا والیاں کھجوراں کھاندا رہا، میں صدقہ بھی کردا رہا، اللہ دی رحمت نال میرے گھر وچوں راشن نہیں سی مکیا۔ اے معجزہ ہے میرے تیرے نبی دا۔ حضرات ہم الحمدللہ اپنے نبی کے معجزوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک کی ذات گرامی کا احترام کرتے ہیں، ہماری عقیدت میں اضافہ ہوا، ہماری محبت میں اضافہ ہوا، مگر لوگوں عقیدہ پھر بھی یہ ہے کہ سارے کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، نبیوں نے معجزے دین والا، نبیوں دے ہتھاں چ برکتاں پان والا، نبیوں دی بھوک اندر برکت پان والا اللہ اپنے محبوب دا سچا پیار نصیب فرمائے، اپنے محبوب دی سچی عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال سچی عقیدتاں نصیب فرمائے۔ تسی حضرات جتھو جتھو تشریف لے آئے ہو مرکز زمزم اندر، اللہ تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ مرکز زمزم نال پیار کرنے والوں، خدمت کرنے والوں، اللہ تہاڈی روزیاں وچ برکت فرمائے، تہاڈے کاروباراں اندر اللہ ڈھیر برکتاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔